آ رہی ہیں وہ نہ آئیں، اشتعال انگیزی کے جو بیانات ہیں وہ نہ آئیں. تو میڈیا نے بہت ذمہ داری کا ریسنٹلی ثبوت دیا ہے، اور میڈیا ریاست کا چوتھا ستون بھی ہے. تو آپ کی جو کوآپریشن ہے، سپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی جب سوسائٹیز کے اندر اوپینین بلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا کا بہت کلیدی کردار ہوتا ہے. اور یہ جو ایک دہشت گردی اور خوف کے سائے ہیں، اس کے خلاف جو ہم نے جنگ لڑنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. تو اس پہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے سے اپنا کردار نبھانا ہے، بلکہ پازیٹیوٹی کو، گلگت بلتستان کے جو بہتر سافٹ امیج ہے اس کو، اور جو ہماری میں کہوں گا کہ 100% پاپولیشن ہے جو آپس میں محبت کے اوپر یقین رکھتی ہے اور ایک ہم آہنگی آپس میں، اس کو آپ نے اجاگر کرنا ہے. اور جو ایسی ایک دو منفی آوازیں آتی ہیں اس کو آپ نے نفی کرنی ہے. اور ایون آپ سوشل میڈیا پہ بھی بہت اچھا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص عناصر جو نفرت کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں محبت کا پیغام آپ کی طرف سے بھی ہے، اور جو لوگ، جو طبقہ محبت کا پیغام دے رہا ہے بے شک اپنی خاموشی میں بھی دے رہا ہے، اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت. تاکہ کئی جو لوگ ہیں جن کو یہ اگر سوشل میڈیا پہ وہ یہ دیکھیں کہ شاید صرف نفرت ہے تو شاید ان کو مایوسی ہو، تو وہ لوگ مایوسی کا شکار نہ ہوں، اور وہ اس بات پہ خوش ہوں کہ گلگت بلتستان کی اب جو پوری پاپولیشن ہے وہ مسلک پرستی کو نفی کرتی ہے اور محبت اور امن چاہتی ہے. اور گلگت بلتستان پچھلے 5 سال سے جو، یا 4-5 سال سے جو ایک فضا قائم ہوئی ہے اس کو، اور انہوں نے اس سے پیچھے کے حالات دیکھے ہیں، تو گلگت بلتستان کے عوام کو واضح طور پہ وہ کلیئر ہیں کہ ان کو کس قسم کا معاشرہ چاہیے. تو اس میں آپ نے، ہم نے، ہمارے جو ادارے ہیں پولیس کے، سیکیورٹی کے، ان سب نے مل کے کام کرنا ہے. تو آج کا جو مقصد تھا وہ بھی اسی اس پہ میں نے سوچا کہ ایک نشست ہو جائے. ہمارے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں اور جو ہمارے بیچ میں ایک شعور اور آگاہی کی مہم ہے وہ بھی میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. اور اسپیشلی ایک ایسے ٹائم پہ جب گلگت بلتستان ایک تاریخی موڑ پہ، جو 70 سال سے ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے تھے وہ ہونے جا رہے ہیں. ایک انتہائی میگا ڈیولپمنٹ پیکیج گلگت بلتستان کے لوگوں کو آ رہا ہے، اور ایک دو قسم کے، ایک پی ایس ڈی پی سے اور ایک اے ڈی پی کو ہی ہم اتنا انہانس کر رہے ہیں کہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ پیکیج ہم اے ڈی پی سے بھی بنانے جا رہے ہیں. تو ایسے میں بھی ملک دشمن عناصر ہیں، ان کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ گلگت بلتستان کے حالات کو خراب کیا جائے. اور ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم میں سے ہی شاید ایک دو لوگ ہوں گے جو نادانی میں یا اپنی جو ذہنی بیماری کی وجہ سے اس طرح کے حالات پیدا کر سکتے ہیں جس سے ملک دشمن عناصر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایسے میں ہم لوگوں نے بہت کلوزلی اور ہمت سے اور حوصلے سے کام کرنا ہے. اور جو بھی اس امن کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرے گا یا گلگت بلتستان کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا اپنے دہشت گردی کے ایکشن سے، تو اس کے خلاف ہم نے بلا امتیاز، بلا تفریق کارروائی کرنی ہے. اور اس میں ہم سب نے متحد ہو کے کارروائی کرنی ہے. ہم نے نظریے کے اوپر بھی کارروائی کرنی ہے، اخبار کے خبروں میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، اور جسٹس، پنشمنٹ، ہر چیز پہ، تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی گلگت بلتستان میں کسی کا دل دکھائے، نفرت پھیلائے یا دہشت پھیلائے تو وہ اس کی بچت ہوگی یا اس کی بخشش ہوگی. اور یہ میں یقین دلاتا ہوں گلگت بلتستان کے سب لوگوں کو، یہ وعدہ ہے
کہ کوئی بھی اس امن کے ساتھ چھیڑنے کی کوشش کرے گا یا نفرت پھیلانے کی کوشش کرے گا تو وہ جان لے اور سمجھ لے کہ حکومت سے طاقتور وہ نہیں ہے. ہمیں جس قسم کے بھی وسائل استعمال کرنے پڑے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ جتنا تصور کر سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی زندگی ہم اس کو مشکل بنا کے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم کسی صورت پہ بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نفرت سے اوپر اٹھائی جائیں اور غلط زبان استعمال کی جائے. ہم ان کے اوپر بھی کارروائی کر رہے ہیں. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ ID ساری آئیڈینٹیفائی ہوں گی اور وہ لسٹیں بنیں گی. ہم نے ہدایت دی ہوئی ہیں ایک ایک شخص کی جس نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے یا جس نے پرامن ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے وہ لسٹیں بنیں گی اور وہ لسٹیں پبلک ہوں گی اور پبلک ہونے کے بعد پھر ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے تاکہ آئندہ کو بھی مثال ہو جائے کہ کہیں پہ بھی اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اپنے مخصوص ذہنیت سے فیس بک پہ آ کے بکواس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اور نہ حکومت دے گی اور نہ برداشت کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو گلگت بلتستان کا امن بڑی مشکل سے جو ہمیں ملا ہمارے لوگوں کو ملا اس کی حفاظت میں اور لوگوں کی جو معصوم شہریوں کی جانیں ان کی حفاظت میں اور کوئی اس کے خلاف کام کرے گا یا کسی کو وکٹم کرے گا کو جان دے گا اس کے خلاف یا اس کی سزا میں ہم کوئی کوتاہی نہ کریں گے نہ برداشت کریں گے. ہمارے پورے اداروں کے ساتھ بھی ان ڈیٹیل میٹنگ ہو گئی ہے. ہم نے آگے بھی جو سیکیورٹی کے میجرمنٹس لینے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں اور یہ ایک لمحہ ہمارے لیے ایک موقع جو ریسنٹلی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اس نے ہمیں ایک یہ موقع بھی دیا کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کس طریقے سے اس قسم کے واقعات کو ہم روک سکتے ہیں کیونکہ ہونے کے بعد تو کارروائی اور چیز ہے اور وہ ہم بھرپور کریں گے لیکن روکا کیسے جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اپنی شاہراہوں کو ہم کس طرح سیکیور کریں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور کہیں پہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر بہتری کی گنجائش ہے تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز بہت زیادہ خوش آئند ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 2 انسیڈنٹس ہو گئے اور دونوں میں ملزم پکڑے گئے اور یہ پہلی دفعہ گلگت کے اندر ایک نے موٹر سائیکل میں آ کے مختلف جگہوں پہ فائرنگ کی. وہ پولیس کسٹڈی میں سیم ڈے اور دوسرے جو اس سے پہلے کا جو انسیڈنٹ تھا وہ بھی اسی دن پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا. ہم نے اس پروسیجر کو بھی بہت فاسٹ کرنا ہے کہ نہ صرف ہمیں ود پروف آئیڈینٹیفیکیشنز ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی پنشمنٹس کہ ہم نے اپنا سسٹم اور جو پروسیکیوشن انویسٹیگیشن اب ہم نے اتنی اسٹرانگ کرنی ہے کہ کوئی بھی جو فوجداری کا جو نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کوئی بھی جو مجرم ہے وہ سزا سے بچے نہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے گلگت بلتستان کی عوام سے کہ اس پہ بھی ہم پوری توجہ دے رہے ہیں اور پورا کام کر رہے ہیں کہ مجرموں کی سزا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انشور ہوگا. اور جو سفر گلگت بلتستان کا مستقبل میں سٹارٹ ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ایک میگا اناؤنسمنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پالیسیز کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حوالے سے تو وہ جو سفر گلگت بلتستان کا ہے تو اس کے اوپر بھی کسی کو نہ خلل ڈالنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ برداشت کیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی میڈیا سے مجھے امید ہے جو صحافی ہیں یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے
لوگوں کے اندر جو مثبت سوچ ہے اور جو اجتماعی سوچ ہے، اور اس کو پروموٹ کیا جائے گا، نہ کہ کوئی اگر ذہنی مرض میں مبتلا ہے اس کو ہم پورے سوسائٹی کو ہائی جیک کرنے مطلب دے دیں، تو وہ نہ دیا جائے اور نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو ایک چیز کہی تھی صحافیوں کو کہ ہمارے دو ایشوز ہیں، ہم نے ان دو ایشوز کے اوپر قابو پانا ہے، ایک فیک نیشنلزم اور ایک فیک سیکٹیرین جو ہم جذبات نکالتے ہیں، یہ دونوں جعلی مذہب پرستی اور جعلی قوم پرستی، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی ترقی میں، ہمیں ایک معاشرہ بننے میں، ہمیں ایک کنبہ، ایک فیملی بننے میں۔ تو یہ آج پھر یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جب تک ہم اس سے جان نہ چھڑا دیں اور ایسے عناصر کی ہم حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور میری گلگت بلتستان کے لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ حکومت پہ بھروسہ کریں، پولیس پہ بھروسہ کریں، اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کریں۔ اور تمام ہمدردی کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا جو پہلا وارث ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی حکومت ہے، اور حکومت ہی اس کا بدلہ لے گی، حکومت ہی ملزمان کو پکڑے گی اور حکومت ہی ایکشن کرے گی۔ تو یہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے اوپر جو ایک ہمارا جو جنرل ایک ریئیکشن یا خوف ہوتا ہے، جیسے کہ ماضی میں ہوا، تو لوگ اسی حساب سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف ان واقعات کی روک تھام کرنی بلکہ لوگوں کو اور معاشرے کو اس خوف سے بھی نکالنا ہے کہ لوگ ایسا نہیں سوچ رہے، لیکن خوف زدہ ہوتے ہیں کہ شاید معاملات ایسے ہیں۔ تو اس لوگوں کو خوف سے بھی نکالنا اور اصل معاملات بھی بتانا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں، اور لوگ ایکٹ بھی اسی حساب سے کریں کہ جہاں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو حکومت ہے، حکومت نے آج بھی یہ جو 2 انسیڈنٹ ہو گئے اس میں جو ملزمان تھے ود ان آورز گرفتار کیے، اور انشاءاللہ تعالی سپیڈی ٹرائلز ہوں گے اور ایکٹیو جی آئی ٹی اس کے اوپر بنے گی، پروسیکیوشنز کے بندے ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ جسٹس ہو اور جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقع سزا قانون کے مطابق ملے، تاکہ پھر کوئی دوبارہ اس طرح کے کام کرنے سے پہلے سوچے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ ہاں، ٹیررزم کے سارے اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اس پہ جو فوری ہم لوگ گلگت سٹی کے اندر تمام سڑکوں کو 2 مہینے کا ہم نے ٹائم لائن دی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں اسٹریٹس کے اوپر، کیونکہ ہم نے جو دوسرا جو انسیڈنٹ تھا یہ سی سی ٹی وی کی وجہ سے وہ کیا ہوا ہے۔ پولیسنگ ہم نے بڑھانی ہے، پولیس کو اسٹرینتھ بھی کرنا ہے، اور پھر یہاں پر اور 1-2 میجرز لے رہے ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ تعالی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم بڑی کیا کہتے ہیں بہتر کریں گے۔ فرام سٹارٹنگ پوائنٹ جو گلگت انٹری ہے اس سے لے کے آپ ایگزٹ پوائنٹ پہ کریں یا کسی اور ڈسٹرکٹ پہ چلے جائیں، ایک ایک ڈسٹرکٹ کی، ایک ایک روٹ کی، ایک ایک سٹی محلے کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو آگے سسٹم ہم بنائیں گے تو نہ کوئی ایسی کرنے کی جرت کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ بچے گا بھی نہیں۔ ہم نے ایک اور انسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ فورینزک لیبارٹری ادھر بنائی جائے گی تاکہ ہم آئندہ سے کوئی بھی کرائم ہو تو اس کے اوپر جو ہمارا پروف ہے، ثبوت جو ملتا ہے وہ زیادہ ہمارا بہتر ہو جائے، اور تاکہ پنشمنٹس میں اور ہماری پروسیکیوشن میں ہماری زیادہ آسانی ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی 1-2 ہم لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے مجھے امید ہے کہ جو آئندہ کے اس طرح کے جو حالات ہیں یا کوئی بندہ سوچ رہا ہے یا سوچے گا کہ اس طرح گلگت بلتستان میں آ کے گلگت بلتستان کے امن کے ساتھ کھیلا جائے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری دیکھ کے ہی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے
جو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ہم شکست دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک فیملی بن کے رہنا، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا، اور یہ جو منفی آوازیں ہیں ان کا سدباب کرنا اور ان کا رد کرنا ہے ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی میں یقین دہانی کراؤں گا کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے اور لے گی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے بہت ہی کرامت ہے، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اسی کے ذریعے ٹیسٹ ہوا ہے. آگے درجن سے زیادہ جو ہیں اس وقت سیف سٹی کے جتنے بھی کیمرے ہیں وہ خراب پڑے ہیں. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے، فرانسک ایکسپرٹ یعنی فرانسک جو سرجن ہوتا ہے جو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے میرے خیال میں آج تک گلگت بلتستان میں نہیں ہے. جتنے بھی پوسٹ مارٹم ہوئے وہ سارے جی ڈاکٹر نے کیے ہیں. آلریڈی میں نے احکامات دیے ہوئے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے، اور جو آپ نے کیمرے کہے ہوئے تھے وہ 8 صرف کیمرے جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں جی بی اسٹریٹ جو ہماری گلیوں سڑکوں کے اوپر ہے، اور اس میں بھی جو مین ایشو ہے وہ لائٹ کا ہے. اس پہ بھی ہم نے ضروری احکامات جو ہیں وہ دینے ہیں وہ دے دیے ہیں. اور اس کے علاوہ اب ہمارے پاس شاید ہم 100 سے 150 کے قریب نئے کیمرے لگا رہے ہیں جس سے پورا گلگت ہمارے جتنے بھی ایریاز ہیں وہ کور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پیٹرولنگ کے اوپر پولیس کے اگر کوئی ایکسٹرا ان کو گیجٹس چاہیے، ان کوئی بھی چیز ہے وہ ایک بڑی لسٹ ہے وہ ہم آلریڈی جا چکے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے احکامات دیے ہوئے ہیں. سر ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ذرا بتائے گا کہ وہ کتنا فنکشنل ہے گلگت بلتستان میں. دوسری میری بات سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کو سزا و جزا کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. اس وقت ATC میں کوئی جج موجود نہیں ہے، ایڈیشنل چارجز ہیں، اور اس میں شیڈول 4 کے حوالے سے بھی بتائیں کہ وہ کتنا فعال اور فنکشنل ہے. گلگت شہر میں جب نلتر واقعہ ہو گیا اس کے بعد تمام انٹیلیجنس اور حکومت ایکٹیویٹ ہو گئی، اس کے فوری اگلے دن بعد ہی گلگت شہر میں اس طرح کی واردات ہو گئی. کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے یا آپ کی گورنمنٹ کی فیلئر نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو شیڈیول 4 کی جو فگرز ہیں وہ ہوم صاحب لیں گے، آپ کو دیں گے، کیونکہ میرے پاس اس وقت 10:30 کوئی اس طرح کی فگر نہیں ہے. اور یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کا فیلئر، ایک انسان کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے اور اچانک نکل کے شوٹنگ سٹارٹ کر دے، اس کا حل کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سیکیورٹی سسٹم میں ابھی تک نہیں ہے. آپ امریکہ سے لے کے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے بھی کسی اس میں آ جائیں تو آپ کو جو اس طرح کے جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ سڈن ہوتے ہیں، اور پری پلانڈ اگر کوئی ہو گیا تو ہم اس میں کہیں گے کہ ہاں انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور ابھی تک جو سامنے جو انویسٹیگیشنز آ رہی ہیں تو وہ یہی تھا کہ نلتر کے اس کے اوپر اس کا جو ایک میرے خیال میں اس کا بیک گراؤنڈ اور ایک ہسٹری رہی ہے جس کی وجہ سے رات کو اس کو کوئی موٹیویشن، اور ڈرگ ایڈکٹ بھی میرے خیال میں وہ تھا کچھ، اور پرسنل اس کا کوئی تھا، تو اس موٹیویشن کے اوپر وہ گیا اور وہ یہ ایکٹ کر کے نکلا. لیکن اس کے اوپر جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں انسیڈنٹس میں سیم ڈے کے اندر ود ان آورس جو ملزمان تھے ان کو پکڑا گیا. تو یہ رسپانس ہے گورنمنٹ کا اور یہ کمٹمنٹ ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی جو انسیڈنٹ کے فل فور آپ کو دکھائے. اس پہ کچھ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریسکیو آپریشن کو ٹھیک کرنا ہے، 1122 کو ٹھیک کرنا ہے، مزید بہتر بنانا ہے. کہ ایک انسیڈنٹ ہمارے پاس رپورٹ ہوتا ہے تو رسپانس ٹائم ہمارا کتنا ہے، ٹریول ٹائم اگر ہمارا 1 گھنٹہ ہے تو رسپانس ٹائم ہمارا 2 منٹ ہو کہ 2 منٹ کے اندر ہی ہماری وہیکلس آن روٹ ہوں. ڈاکٹرز ہیں نہیں ہیں، نیسیسٹی جو سٹاف ہے وہ کہ ادھر سے لا کے ہاسپٹل تک آنے میں کیا پتہ اگر ٹریٹمنٹ ہماری ایمبولینس کے اندر ہی سٹارٹ ہو جائے تو ہم کسی ایک قیمتی جان بچا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ابھی ہم کام کریں. اور یہ جو دوسرا جو پکڑا گیا یہ بھی CCTV سرویلنس کے اوپر پکڑا گیا. تو اسی وجہ سے سرویلنس اب پوری گلگت سٹی جو ہے اس GB کو پہلے فیز پہ ہم کور کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے آلریڈی ایک ہمارا پروجیکٹ ہے سیف سٹی کا جس میں دوسرے 10 کے 10 اضلاع پورے کور ہو رہے ہیں. لیکن گلگت کا 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی نہ صرف پورے روڈ سٹریٹس پوائنٹس ٹھیک ہے وہ سارے کور ہوں گے،
اس کے علاوہ ان کی جو بجلی کا ایشو یا سولر سسٹم پہ دیا جائے گا یا اسپیشل لائنز دی جائیں گی، وہ بھی ہم لوگوں نے آلریڈی احکامات دیے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ سابقہ ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے حکومت اور سیکورٹی ادارے فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ قیام امن کے لیے عملی جدوجہد بہت کم نظر آتی ہے. اس حوالے سے گلگت بلتستان سطح پر امن معاہدہ موجود ہے، ہمارے پاس ضابط اخلاق ہمارے پاس موجود ہے، جو تمام سینئرز جو ہے علماء کرام ہیں، سیاسی زعما ہیں، ان کے مشترکہ طور پہ وہ سامنے آیا تو ان کو اعتماد میں لے کے بنایا گیا تھا، لیکن اس پہ کہیں پر بھی عمل درآمد نظر نہیں آتا ہے. نہ محرم اور حرام میں اس پہ عمل درآمد نظر آتا ہے، نہ ہمیں رمضان مبارک میں، نہ ربیع الاول میں، نہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس دوران ہمیں ان دونوں معاہدوں پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کیوں اس پہ عمل درآمد مستقل بنیادوں پہ کرانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ جی، آپ کا جو ایک سوال ہے جس سے میں بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ ایکشن پہ آ جاتی. آج بھی ہماری جو بات ہوئی تھی اور جو ڈائریکشنز تھیں ہماری طرف سے وہ یہ تھیں کہ اب ہم نے وہ پالیسی اختیار کرنی ہے کہ ہم ایسے جو حادثات واقعات ہونے والے ہیں ان کا سدباب شروع میں کیا جائے. دہشت گردی اگر کوئی ہونے والی ہے، کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور کوئی اس طرح کی ان کی موبلائزیشن ہے تو ہماری انٹیلیجنس رپورٹس اس طرح کی ہوں. کوئی اگر بندہ اپنی ذاتی اس موٹیویشن پہ کر رہا ہے تو وہ بھی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے معاشرے کے ہر سمجھدار آدمی کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ کردار اس میں سمجھتا ہوں میڈیا کا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا چاہے پرنٹ میڈیا ہے. صحافیوں کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے کہ وہ اس کے اوپر کالمز لکھیں، مضامین لکھیں، اور پازیٹیو جو ہماری آوازیں ہیں ان کو اجاگر کرے اور کمپیئر کرے کہ امن گلگت بلتستان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے ان کے محرکات کیا ہیں، کس وجہ سے لوگوں کو ہو رہا ہے، اور اس کا ہم کس طریقے سے توڑ کر سکتے ہیں. تو پیرالل یہ ہم خود بھی گورنمنٹ لیول پہ بھی انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اور ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جو ہی یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو دونوں طرف کے جو علماء کرام، جو ٹاپ کے ان کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے بہت سینسیبل سٹیٹمنٹس دی ہیں دونوں طرف سے، اور بہت ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا ہے، جن کے مطلب ایک ان کا بھی میں پرسنلی شکریہ ادا کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہی وجہ ہوئی کہ یہ معاملات ہم بہت جلدی ہم نپٹا بھی سکے اور حل بھی ہوا اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں گرفتار بھی کیا. لیکن ہم نے اب مستقل طور پہ کرنا ہے، ہم نے بحیثیت قوم سوچنا ہے کہ ہم نے پوری زندگی اسی طرح گزارنی ہے کہ ہم نے اب ایک ڈیفرنٹ معاشرہ بننا ہے. اب چھوٹی سی مثال ہے، ایک کہیں پہ فائر ہو جاتا ہے، پورے شہر میں آگے پیچھے فائرنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پولیس بھی اپنا کام کرے گی، پولیس بھی پکڑے گی، لیکن بحیثیت انسان گلگت شہر میں رہنے والے ہم لوگوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہم نے یہ معاشرہ کیسا بنانا. ہم سے کوئی زبردستی تو یہ کام نہیں کر رہا، ہمارا کنٹرول ہمارے اوپر تو ہے. ایٹ لیسٹ اگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک غلطی کر بھی بیٹھے تو ہم نے بالکل نہ اس کو کوئی رنگ دینا ہے، نہ اس کے اوپر شامل ہونا ہے، نہ اس کے اندر کوئی پارٹی بننی ہے. ہماری حکومت ہے، ہماری پولیس کے ادارے ہیں، ہمارے پاس عدلیہ ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، ان کو کام کرنے دیا جائے اور مل کے ماحول بنایا جائے، کوشش کی جائے جہاں پر لوگوں نے دیکھا ہے گواہیاں دیں. بے شک اپنے قریب کے رشتہ دار بھی ہوں، نکل کے گواہیاں دیں کہ کس نے کیا کیا، تاکہ اس کو اس کی سزا ملے اور معاشرہ ہمارا بہتر ہوتا جائے. تو اس پہ ذمہ داری ہم سب پر ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا اور کس طریقے سے اب ہم نے اس معاشرے کو بنانا ہے. جی سیف صاحب، جو گزشتہ دنوں انسیڈنٹ ہوا اس میں جو پولیس کا کوئی رول تھا، نو ڈاؤٹ کہ بہت کوئی ریسپانس کیا اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا، ملزموں کو گرفتار بھی کیا. لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے سال جب یہ انسیڈنٹ نامتر میں ہوا تو وہ یہ تو تمام ایجنسیز کی رپورٹ بھی تھی کہ اس کا جو ہے ریئیکشن ہوگا، کسی بھی وقت بھی ہوگا، اور اس میں کچھ لوگ ٹارگیٹڈ بھی تھے. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے
اس پورے روٹ پہ کہیں بھی کوئی پولیس چوکی یا جی بی اسکاؤٹ کی چوکی قائم نہیں کی اس رخ میں. ایک تو یہ گورنمنٹ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کی کم از کم میں کہوں گا یا گورنمنٹ کی فیلئر ہے. دوسری بات یہ کہ رات بھر شہر میں فائرنگ ہوتی رہتی ہے. جس محلے میں سے بھی فائر ہو وہاں کوئی پولیس کا جوان یا کوئی ہمارے دیگر ایجنسیز ہیں وہ نہیں پہنچتے. ساری رات پورا شہر جو ہے وہ خوف و ہراس میں رہتا ہے. تو اس کے سدباب کے لیے بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس حوالے سے. جی سب سے پہلا جو آپ کا حصہ ہے پولیس اوپر چیک پوسٹ، بالکل ان کی پہلی بھی یہی ڈیمانڈ تھی اور ہم نے انسٹرکٹ کیا ہے پرماننٹ بیسس پہ چوکیاں قائم ہو جائیں اور ادھر پیٹرولنگ ہو جائے. اور میں نے جیسے کہ پہلے کہا ہم جب حکومت میں آئے تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے میرے پاس 2-3 ادارے جس پہ میں کام کر رہا تھا. ایک تھا ہیلتھ، ایک ایجوکیشن اور ایگریکلچر کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے ان ڈائریکشنز پہ. لیکن ان سب سے جو ہمیں امپورٹنٹ ہے وہ ہمارا لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی ہے. ایک سیکیورٹی اور ایک سینس آف سیکیورٹی کہ ایک تو میری جان محفوظ ہے، لیکن ایک مجھے احساس بھی ہے کہ مجھ پہ کوئی خوف نہیں ہے بلا خوف و خطر. یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی. تو ہم کسی چیز میں جہاں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کی بات ہوگی، سیکیورٹی کی ہوگی یا احساس جو ایک حفاظت ہے حکومت کی طرف سے اس کی بات آ جائے تو ہم کسی بھی چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. کوئی بھی روٹ ہو گیا سیکیور کرنے کے اس کے اوپر ہم نے ضروری اقدامات اور ہدایات دی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ شروع میں ہونا چاہیے تھا. اب مجھے نہیں پتہ پچھلی ان کی کیا پرائیورٹی تھی یا اس انسیڈنٹ کے بعد اس وقت بھی میرے خیال میں ان لوگوں کی ریکویسٹ یہی تھی کہ یہاں پہ پولیس کی ایک چوکی مجھے بتایا گیا کہ اوپر وہ موجود تھی، لیکن اس روٹ کو اب ہم پرماننٹلی سیکیور کر رہے ہیں. ایک چیز سر، ایک تو کارروائی کا جو ایشو آ گیا ہے کہ کیچ کے اوپر 7 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا. اس وقت 27 گھنٹے میں لوگ پہنچتے تھے، 6 گھنٹے ان کو روکا جاتا تھا. اس کارروائی کا اب دوبارہ سے شروع ہوگا تو اس میں سر سیکورٹی بڑھا کے ذرا سپیڈی کارروائی کا انتظام ہو جائے گا. دوسرا اے ٹی سی کے بارے میں آپ نے جواب نہیں دیا، ججز نہیں ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. تیسری بات سر یہ جو سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کی آپ بات کریں، ہم اگلے چند دنوں یا ہفتوں میں دیکھیں گے کچھ لوگوں کو گرفتار ہوتا ہوا، چونکہ سوشل میڈیا میں اتنا زہریلا مواد پھیلایا گیا ان دنوں میں مارچ کے آخری ہفتے سے اور اس کے اثرات پڑ گئے. لیکن ظاہر ہے میڈیا نے اپنا رول پلے کیا، علماء نے کیا، سیاست نے کیا، حکومت نے کیا، ایجنسیز نے کیا، کنٹرول ہو گیا. تو یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھیں ہم سب ایک ٹیم کا حصہ ہیں. ہم سب ایک فیملی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے، یہ صحافی برادری ہے، یہ پولیس ہے، یہ انٹیلیجنس ہے، یہ ہوم ہے. ٹھیک، ہم اپنی اپنی الگ ذمہ داریاں ادا کریں، لیکن ہم ایک ٹیم ہے اور ایز اے ٹیم ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو اور اس جو دہشت گردی اس کو ہم نے شکست دینی. اور جہاں پر اگر کوئی ایک بندہ آواز کرے تو وہاں پہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مثبت آواز پہنچائیں اور اس کو کنڈم کریں. اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، میں نے 1-2 دن پہلے اپنے نوجوانوں کو گلگت کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی کوئی امن کے حوالے سے اپنی آواز، یہ حالانکہ بغیر کہے بغیر ریکویسٹ کے اب لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایک منفی آواز آ جاتی ہے تو ہزاروں لوگ اس کے اگینسٹ جمع ہو جاتے ہیں امن کے حق میں. آپ کا ATA کا جو جس دن ہمارا انسیڈنٹ ہو گیا تو اسی دن جو کچھ انسٹرکشنز میں سے ایک انسٹرکشن یہ ہے کہ ATA کا جج جلد از جلد اپوائنٹ کیا. اور آپ کو پتہ اسے 1 دن پہلے ہی ATA کا جج ڈی نوٹیفائی ہوا تھا، وہ بھی آنریبل کورٹ کے آرڈرز پہ ڈی نوٹیفائی کیا اور بہت جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ATA میں اپوائنٹمنٹ ہوگی. اور یہ کورس جو ہے جسٹس کا یہ بہت سپیڈ پہ چلے گا اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا بھی ملے گی اور ان کی ایگزیکیوشن بھی ہوگی. جو بھی معاشرہ جس میں سزا جزا نہیں ہے وہ بالکل تباہ ہوتا ہے. میڈیا کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی ہماری لسٹیں فائنل ہو گئی، ہم نے ایک لسٹ بمۂ محلہ بمۂ ولدیت ہم نے شائع کرنی ہے. اس کی تصویر جو سوشل میڈیا میں جس نے کیا وہ ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے، ایک بندے کا ریکارڈ بتائیں گے، اس کے پریویس سٹیٹمنٹس بھی بتائی جائیں گی اور پھر
آگے اس کے اوپر جو ہم لوگوں نے کارروائی کرنی ہے پھر ہماری سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہو کہ کون کس طرح کی، اور جو جتنی بھی فیک آئی ڈیز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر بھی ہم نے لگایا ہوا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کانوائی کی بات کی ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے، اور ہماری جو انسٹرکشن جب اس کے اوپر ہمارے پاس آئی، جو تجویز آئی تھی، تو رپورٹ جو آئی تھی جس کے اوپر یہ کرنا پڑا، تو یہ بہت چھوٹے کم دن کے لیے، لیکن اس کے اوپر ہم لوگوں نے یہی احکامات یہ دیے ہوئے کہ جو مسافر ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ ہمارا ٹورزم کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے، جب تک ہم بہتر کوئی میکانزم نہیں لے کے آئیں گے، ہمارے لیے سیکیورٹی اور سیفٹی بہت زیادہ ہے، تو یہ میرے خیال میں میکسیمم ہفتہ 10 دن کے اندر ہم چیزیں چینج کر دیں گے، جب تک ہم دوسرا پروسیجر امپلائز نہیں کریں گے۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مسافر آ رہا ہے وہ روٹ پہ تنگ نہ ہو، تو یہ انشاءاللہ ہفتہ 10 دن سے زیادہ نہیں چلے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو ہیٹ سپیچز کیے گئے ہیں ریکارڈ میں موجود ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ریکارڈ پہ ہیں، وہ انٹیلیجنس اداروں کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو آفیشل سے جو ریاست کے ملازمین ہیں جو اس طریقے سے تعصب پھیلا رہے ہیں، گن پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر بیٹھ کے، ان کو نشان عبرت بنانے کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی؟ ظاہر سی بات ہے میڈیا کا، اچھا، مجھے آپ نے یہ میرے لیے نیوز ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کے ملازمین بیٹھ کے ہیٹ سپیچ اور اس طرح اس ایشوز میں انوالو ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم انشاءاللہ تعالی آئیڈینٹیفائی ہونے دیں، اس کے بعد سب سے پہلے ہم گورنمنٹ کے ان لوگوں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ یہ دیکھیں، حکومت کا کوئی مسلک نہیں ہے، حکومت کے لیے سب برابر ہے، حکومت کے لیے یہاں تک بھی برابر ہے کہ اگر ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے میں اگر ایک نان مسلم بیٹھتا تو اس کا بھی اس حکومت پر اتنا ہی حق ہے۔ اگر اس کا کسی مسلمان کے مابین بھی معاملہ ہو تو حکومت نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ نان مسلم ہے، حکومت نے یہ دیکھنا ہے کہ کون حق پر ہے۔ تو حکومت کے اندر صفوں میں بیٹھ کے یا ہمارے ملازمتوں میں بیٹھ کے جن لوگوں نے اگر کیا ہے وہ سن لیں مجھے کہ نہ ان کی ملازمتیں بچیں گی اور نہ وہ کسی اور جگہ پہ ملازمت کرنے کے قابل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی ہم جو عبرت کا نشان ہے ادھر سے بنا کے چھوڑ دیں گے۔ سر گلگت بلتستان کی حد تک سیکورٹی کا چلے، ٹھیک ہے سر، ماضی میں اگر گلگت بلتستان میں جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل کے پی کے ہوتا ہے، کیا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے کے پی کے گورنمنٹ سے جی آلریڈی ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے، اور جو روٹ ہے اس کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سائڈ پہ جی بی چل رہا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ کے پی چل رہا ہے، تو ہماری جو اور اس کے پی کے اس روٹ پہ بھی میجورٹی جو ٹریولنگ ہے وہ گلگت بلتستان کی ہی ہے لوگوں کی، تو ہماری حفاظت نہ صرف گلگت بلتستان کی باؤنڈری کے اندر ہے بلکہ اس کے پلی طرف بھی ہم ہر طرح کی میجرمنٹس لے رہے ہیں کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں، جو یہاں کے رہنے والے باسی ہیں، ان کی اور جو بھی ہماری طرف جو دوسرے صوبوں سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی حفاظت انشاءاللہ تعالیٰ یقینی ہو۔ اس پہ جو روٹ جا رہا ہے اس میں اسکارٹس پرووائڈ کرتے ہیں اگر کوئی رات کو ٹریول کرے، اسکارٹس۔ اچھا سر، میرا مختصر سا سوال ہے، پہلے تو آئی جی پی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ شہید صاحب گلگت بلتستان تشریف لائے۔ دوسرا یہ کہ سر اس نقل کے واقعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کوئی ملوث تھے یا کوئی اس طرح کی، کیونکہ وہ کچھ جو زخمی تھے ان کے بیانات سامنے آئے تھے، ویڈیو وائرل ہوئی تھی جن میں کہ وردی میں کچھ افراد تھے، تو اس حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں، دیکھیں ابھی تک تو میرے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی کہ پولیس کا کوئی بندہ انوالو ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کو جو پکڑنے والے تھے وہ پولیس تھے، ٹھیک ہے، بہت شارٹ ٹائم پہ پولیس نے پکڑا ہے اور پولیس نے اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے کی ہے، اور یہ بھی یقین جانیے کہ اگر ایسی کوئی بات آ جاتی ہے جس میں پولیس کا کوئی انڈیویجول جو کہ ایز اے انڈیویجول اس کا فیل ہوگا، اگر اس نے کہیں سے بھی مدد کی ہے یا اس میں سپورٹ کی ہے تو وہ پھر وہ بھی نہیں بچے گا، بلکہ پولیس کے علاوہ جتنے بھی ہماری حکومت کے ملازمین ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنی فرائض کی ادائیگی میں، اور اس میں ملازمت میں رہتے ہوئے چاہے جس اسکیل کا ہے، جس ادارے میں، وہ اگر کسی اس طرح کی دہشت گردی یا مسلکی بنیادوں پہ یا تعصب میں یا نفرت انگیز کسی چیز پہ انوالو ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اچھا سی ایم صاحب، شہر میں ہر دوسری گاڑی کالے شیشوں والی نظر آتی ہے،
ہر دوسری گاڑی گمنام نمبروں کی ہر گلی محلے کے اپنے خاندان کے نمبر لگا کے گھوم رہی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ادارے یہاں موجود نہیں ہوں. دیکھیں اس پہ ہم لوگوں نے آلریڈی ڈائریکٹیوز دیے ہیں. آپ کو کافی ایکسرسائز بھی پولیس کی نظر آ رہی ہوگی کہ جتنے بھی نمبر پلیٹس نہیں ہیں لگے ہوئے, جنہوں نے جو رنگین قسم کے لگائے ہیں وہ سارے بھی توڑے جا رہے ہیں. جن کے بلیک ٹینٹڈ شیشے ہیں ان کو بھی اکھاڑا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے شاید 1 مہینے 15 دن کے اندر یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن امن کے لیے, امن و امان کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے وہ آپ ایس این پی سے نہیں اٹھا رہے اس وقت. میرے مطابق یہ ایسا کہ گلگت بلتستان کے اندر ہر گھر میں 3-4 کلاشنکوف اس وقت ہیں, تو ہزاروں سے لوگوں نے اسلحہ خریدا ہوگا. دیکھیں آپ کی بات بالکل, آپ کی بات ڈی ویپنائزیشن کی بات کر رہے ہیں آپ. آپریشن کلین اپ کی بات کر رہا ہوں. جس طرح بلوچستان کے اندر آپریشن کیا گیا اسی طرح گلگت بلتستان میں کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آج پارٹیز کانفرنس بلا کر تمام پارٹیوں کے اعتماد میں رہ کر آپ ایک ایسا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تسلی رکھیں, یہ ڈی ویپنائزیشن کے احکامات پہلے دن کے جب ہمارے اس کے کیا کہتے ہیں نلتر کے جب حادثہ ہو گیا, اس کے بعد جب 7 بجے کا ہماری ڈیڈ لائن تھی, 8:17 پہ جب گرفتاریاں ہو کے ہمیں اطلاع ملی, تو اس کے بعد جو میری پہلی سیٹنگ تھی اس میں ہم نے ڈی ویپنائزیشن کا کہا. اور ڈی ویپنائزیشن ناٹ اونلی کہ نلتر پائن یا بالا میں ہوگا, بلکہ آل اوور جہاں جہاں پر مس بیہیو ہوگا, سیکیورٹی کو تھریٹ کیا جائے گا, وہ سب جگہوں پہ ڈی ویپنائزیشن کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسلحے کی نمائش, اسلحہ رکھنا, اس کے اوپر بھی پابندی ہے, خلاف قانون ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے ہدایات دی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھی ایکشن ہو رہا ہے. آج صبح اور رینڈم چیکس ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے. آج صبح بھی جو مجھے رپورٹس ملی 3 جگہوں سے جو اسلحہ لے کے لوگ جا رہے تھے اس سے گرفتار ہو گیا ہوا. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کریں, اور کوئی چیز ہمارے لسٹ میں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں.